دوستوں، آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے سورۃ الکوثر اور اللہ اکبر کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس کی عظمت کی سلامی آج پوری دنیا دیکھے گی۔ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے، رحمتوں برکتوں کی برسات لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی منگتا بھکاری فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کو راضی کرنے والا، ہے کوئی اپنی خواہشات کو پوری کروانے والا۔ آج رمضان کے مہینے میں آج رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، آہوزاری کرنی ہے، تھوڑی سی اپنی آنکھوں کو نم کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا مقدر کے ستارے کس طرح سے بدلتے ہیں، پھر دیکھیے گا تقدیر کس طرح سے بدلتی ہے، پھر دیکھیے گا رب کی ذات کس طرح سے نوازتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر اتنی شفقت فرمائی کہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا اجر دیا۔ رب کی ذات اتنی رحمان ہے کہ بار بار معافی کے موقع دیتی ہے، بار بار رب کریم سے اپنے پاس لوٹنے کا موقع دیتی ہے۔ آج رمضان المبارک کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو شخص بھی عقیدت کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، اس کی آخرت کو بھی آسان فرمائیں گے، اس کی دنیا کو بھی آسان فرمائیں گے۔ اللہ والوں، آج رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو چکا ہے اور اب دوسرے عشرے کی عشرہ مغفرت کی بہاریں ہمارے درمیان جاری و ساری ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ وہ ابھی بچا ہوا ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی عشرہ مغفرت کے اندر اپنی مغفرت کروا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آخرت بھی بناتے ہیں، اس کی زندگی بھی بناتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات کو اللہ پاک سے وہ مانگتا ہے کہ میرے رب، میں نے در بدر کی ٹھوکریں بہت کھا لی، اب میں تیرے گھر کا فقیر اور بھکاری بننا چاہتا ہوں، اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس زندگی کے اندر نہ تو مجھے کبھی پریشانیوں کا منہ دیکھنا پڑے، نہ پھر کبھی مجھے تکلیف اور تنگدستی کا منہ دیکھنا پڑے۔ میں صرف تیری عظمت چاہتا ہوں، میں صرف تیرا فضل چاہتا ہوں میرے مولا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں اندھے کنویں میں گر گیا، اب مجھے اپنے فضل کے صدقے مجھے کھڑا کر دے اور اس جو ہے اندھے کنویں سے نکال دے۔ اللہ والوں، اگر کوئی شخص اس طرح سے آج دعا کرے گا، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے، یقین کریں اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو بندہ اس کی بڑائی بیان کرے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرے، جو بندہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرے۔ اللہ والوں، آج ہم لوگ خسارے میں کیوں ہیں؟ ہم لوگ دوسروں کی خوشامدیں کرتے ہیں، ہم اپنے سیٹوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، ہم جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں کے مینیجرز کی چاپلوسی کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہم پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، ہمیں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ پوری فیکٹری ہمیں چمچے کے نام سے پکارتی ہے، ہماری عزت ٹکے گی بھی نہیں رہتی۔ بات کیا ہے کہ تم نے غلط بندے کی عزت کری، جس کے اندر جو صلاحیت تھی ہی نہیں، تم نے اس عزت اور توقیر کو بیان کرنا شروع کرا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تعریف اس کی بیان کرو جو مالک سارے جہاں کا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کی پہلی ہی آیت میں فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، میں ہوں سارے جہان کا پالنے والا۔ تو اللہ والوں، پھر کیوں کسی اور کی تم اتنی تعریفیں کرتے ہو؟ کیوں کسی اور کی تم اتنی عظمت بیان کرتے ہو، حالانکہ اس کے اندر تو وہ خوبی موجود بھی نہیں ہے؟ اگر اتنی ہی تمہیں پاکی بیان کرنے کا شوق ہے تو نبی پاک کی کر لو، وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، ان کی نہیں کرتے ہم لوگ اپنے مینیجرز کی ہیں، ہم ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور گھر والے بھی یہ سونے پہ سہاگا یہ اور اس پہ ستم بھی یہ کہ گھر والے سکھاتے ہیں
کہ بیٹا وہاں جی حضوری کر کے رہنا، وہاں جی جی کر کے رہنا، یہ باتیں ہمیں گھر سے سکھائی جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ساری زندگی چاپڑوسی میں گزار دیتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں جھکنا ہی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے کی مائیں تو اس طرح کی ہوتی تھیں کہ کہتی تھی بیٹا سینہ چوڑا کر کے کام کرنا، اپنے محنت کے پیسے لوگے، تم ان سے کوئی اس طریقے کے پیسے نہیں لوگے، بھیک نہیں مانگو گے، اپنی محنت کے پیسے لوگے، اگر تم میں کوالٹی ہے تو پھر تم کام کرو، نہیں تو پھر آ جاؤ، ہم کھیتی باڑی کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن گر کر روزی مت کمانا، عزت کی روزی کمانا۔ آج مائیں اس طرح کا درس نہیں دیتی، آج مائیں کہتی ہیں کیسے بھی کما لو، بس لے کر آ جاؤ، اور اس طریقے کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ الامن الحفیظ، مولوی صاحب میرا بچہ بڑا لائق ہے، اس کی 50,000 روپے سیلری ہے اور 1,00,000 روپے اوپر سے بھی کما لیتا ہے، ایسی باتوں کو فخر سے بتاتی ہیں۔ اب یہ اوپر سے کما لیتا ہے، اس کی کیا بات ہوئی؟ یہ تو سیدھا سیدھا رب کی نافرمانی ہے، اور یہ حرام کمائی کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں اور گناہ بھی کر رہی ہیں، اس کے اوپر پھر آپ جو ہے وہ فخر بھی محسوس کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا اس طریقے سے کماتا ہے۔ الامن الحفیظ والی بات ہے، اس طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ اللہ والوں، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کا انعقاد کیا تھا کہ ہم لوگ ہر دن کے وظائف بتائیں گے تاکہ اللہ رب العالمین کسی خاص مقصد کے لیے جب کوئی بندہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت لازمی ڈالتے ہیں، اور جو خاص دن کے وظائف ہوتے ہیں ہم وہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایک دن کے عمل کرنے سے ہی فائدہ ملے، اور اگلے دن جب آپ لوگ دوسرا عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو دگنا فائدہ ملے۔ کیونکہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی خاص مقصد کو لے کر میرے پاس بیٹھتا ہے اور پھر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماؤں گا، اور اللہ اگر ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا تو پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا کون؟ اللہ والوں۔ اور آج کا جو عمل ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے، وہ وظیفہ تو یقین کریں اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد شام تک کروڑوں کی بھی حاجت کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، رب کریم کی عظمت بھی ہے، رب کریم کی بڑائی بھی ہے۔ آج اگر اللہ اکبر ایک بار پڑھا جائے تو لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، آپ کی کامیابی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کو شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ایسے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یا رب کریم کے سامنے اللہ اکبر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آپ لوگ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ کرایہ آپ لوگ ٹائم پر نہیں دے رہے اور آپ کے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو اپنے گھر سے بھی نوازیں گے، آپ کے مال و زر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور برکت کتنی ہوگی؟ اتنی برکت ہوگی کہ رمضان کے دسترخوان پر افطاری پر ہوتی ہے، سحری پر ہوتی ہے، اس طرح سے برکتیں ہوں گی۔ یہ سب ہم لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک ہر کسی کے لیے بہترین انتظام فرماتا ہے، ہر بندہ بہترین سحری اور افطاری سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے اگر کوئی کام کرا جائے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ جو ہمارا سحری کرنے کا ٹائم ہے وہ تمام وقتوں سے منفرد ہے، وہ وقت ایک خاص وقت ہے جس وقت صرف سحری کی جائے گی۔ دنیا جہان میں اس وقت کے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں، جس طرح ناشتے کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے، چاہے وہ صبح کر لیا جائے، چاہے وہ تھوڑا دیر میں کر لیا جائے، دوپہر تک کی بھی کھانے کو نا لوگ بریک فاسٹ بولتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اور پھر دوپہر کے کھانے کو لنچ بولتے ہیں، اور جو آفٹرنون کا جو کھانا ہوتا ہے، جو ایوننگ کا کھانا ہوتا ہے، لوگ اس کو وہ بیڈ ٹی وہ اس طریقے سے کہتے ہیں اور ٹی ٹائم کہتے ہیں، اور جو رات کا کھانا ہوتا ہے لوگ ڈنر بولتے ہیں۔ لیکن جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ وہ واحد وقت ہے جس کے اوپر ہم لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے مولا ہم خالص تیری رضا کے لیے اٹھتے ہیں، خالص تیری رضا کے لیے ہم لوگ سحری کرتے ہیں، اور تیری رضا کے لیے ہم لوگ اپنے جو ہے وہ نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے، اپنی نیند کو چھوڑ کے، ترک کر کے ہم لوگ سحری کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمارے نبی پاک نے یہ ہم پر احسان فرمایا،
کیونکہ پچھلے دوروں میں بھی روزے تھے، لیکن اہل کتاب کے جو روزے تھے ان کے اندر رات کا کھانا کھا لیا، بس وہی کھانا ہے، اس کے بعد پھر کھانا نہیں کھانا، پھر آپ سو جاؤ، صبح اٹھ کے اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، یہ ہوتا تھا ان کا۔ لیکن نبی پاک نے ہم پر کیا احسان فرمایا کہ سحری ہمارے لیے فرض فرما دی کہ سحری کرو، سحری کا دسترخوان سجاؤ، کیونکہ تم یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اور جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے ہمارے سحری کے دسترخوان پر نعمتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، اور افطاری کے دسترخوان پہ بھی نعمتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، اور بندہ انتظار کرتا ہے کہ تھوڑا رک جاؤں، حالانکہ اچھے اچھے اس کے آگے پکوان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی 10 منٹ پہلے بیٹھتا ہے دسترخوان پہ کہ پہلے میں اللہ سے دعا کر لوں، اور اس کے بعد پھر وہ اذان کا انتظار کرتا ہے کہ رب کا منادی کب اذان پڑے گا، اور پھر میں کھجور کھاؤں گا، اور کھجور کھا کے میں افطار کروں گا۔ اللہ والوں، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم لوگ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دن بھر میں رمضان کے مہینے میں کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنی برکتیں رکھی، کیوں اللہ پاک نے اتنی فضیلتیں رکھی؟ کیونکہ باقی دنوں کے مطابق ہم اس مہینے میں اللہ پاک کے احکامات کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو تمام مہینوں کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ اللہ والوں، جو شخص پورے سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اس سال آپ کو، اس مہینے میں آپ کو وہ نماز با جماعت پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ سب میرے رب کا فضل ہی تو ہے، میرے رب کی ذات خوش ہوتی ہے، اور جب میرے رب کی ذات خوش ہو جائے تو پھر وہ اپنے بندے کو نواز دیتی ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 14 رمضان المبارک پیر کے دن صرف یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ چاہے آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ لوگ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ لوگ دبئی، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص 14 رمضان المبارک پیر کے دن ضرور کر لیے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 14 رمضان المبارک پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، آج 14 رمضان المبارک ہے، پیر کا دن ہے، خصوصی دعا میں کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج رمضان کی 14 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، جو کوئی لاچار، مجبور، بے بس بن کر بیٹھا ہے، تیری رحمت کا محتاج بن کر بیٹھا ہے، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے تمام روزے داروں کو، تمام بے روزگاروں کو میرے مولا خوشادہ روزگار عطا فرما دے، ان کو حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں، جن کی جھولیوں میں اولاد نرینہ نہیں ہے، میرے مولا ان سب کو اولاد نرینہ سے نواز دے، ان کو اولاد عطا فرما دے، نیک صالح اور صحت مند تندرست اولاد ان کو عطا فرما دے۔ جن گھر میں بیٹیاں بہترین رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے کے اسباب نہیں بن رہے، اگر بنتے ہیں تو پھر جہیز دینے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، میرے مولا تو اپنے فضل کے صدقے ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ مولا میرے مولا کاروباری مسائل کے حل فرما دے۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، جن کا مال نہیں بک رہا، میرے مولا ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے۔ میرے مولا تو دل کے راز بہترین جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کے راز
बेहतरीन जानता है मेरे मौला, तू बिन मांगे हमें अता फरमा। अपने शानी खुदाई के सदके मेरे मौला हम सब की दिल की तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन में जो मुसलमान रह रहे हैं, आबाद हैं, उन पर मेरे मौला बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। मेरे मौला हम तो यहाँ पर आराम से सहरी अफ्तारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक वो भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे मौला बहुत परेशानी में हैं, उनके घर टूट रहे हैं। मेरे मौला उनको फतह और नुसरत अता फरमा दे। मेरे मौला ये सारी परेशानियां सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज हैं, तो हमारी इन सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हम्मास को उरूज अता फरमा, हम्मास को फतह और गलबा अता फरमा। और जो हमारे कमांडर हैं अब्बू उबैदा, मेरे मौला उनको सलामत रख और उनको इसी तरीके से कुफ्फार के खिलाफ जो बरसरे पेकार हैं, वो कुफ्फार के दिलों में उनका खौफ है, इसी तरह का खौफ उनके दिल में तारी फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अपने पूरे नाम के साथ आमीन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। अमल क्या है, वजीफा क्या है, तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप या काट कर देखने से अमल का कोई ख़ास हिस्सा, कोई ख़ास बात मिस हो गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज तवज्जो के साथ ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और बताइएगा कि ये अमल आपको कितना फ़ायदा पहुंचा कर गया है, इस अमल ने कितना आपको फ़ायदा पहुंचाया है। क्योंकि इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप लोग गैबी मदद को खुली आंखों से आता हुए देखेंगे। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, तवज्जो और ध्यान से। जब आप लोग बावजूद मुसल्ले पर बैठ गए, आपने फौरी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है और पहले अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक अब खत्म हो गया, दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपके ताल्लुक दुनिया से बिल्कुल खत्म हो गए। ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना घर वाले, कुछ नहीं। आपने तसव्वुर में ये गुमान करना है आप रब की बारगाह में बैठे हैं और अमल कर रहे हैं और आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। अगर ये आपका गुमान ना बने तो इतना बना लिएगा कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। आपने तसव्वुर ये बनाना है और उसके बाद अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद को जहन में रख लें, जो आपका खास मकसद है। आज आप लोग झिझक महसूस नहीं करना मांगने में, आज रब्बुल आलमीन से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आज आप लोग अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे 100% गारंटी के साथ आपको मिलकर रहेगा। ये अमल, ये वजीफा इतना खास है, ये अमल इतना मुजर्रब है कि जब कोई बंदा इस वजीफे, इस अमल को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आसानियां उसके हिस्से में आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये मकसद के लिए जब आप पढ़ेंगे, कोई खास मकसद के लिए आप लोग मुसल्ले पर बैठेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपको मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। अल्लाह वालों, जब आप लोग वजीफे का आगाज कर दें तो आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है, रब की एक ऐसी सिफात है जो रब की अजमत को बयान करता है। और जब कोई बंदा रमजान के महीने में नेक अमल करता है, तस्बीहात पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, एक नेकी का बदला 70 नेकियों से दिया जाता है। आज अल्लाहु अकबर पढ़कर जब कोई बंदा रब की बड़ाई को बयान करता है, रब अपनी अजमत के मुताबिक माला माल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ने से रब की जात इतना राजी होती है कि फरिश्तों को हुक्म देती है, फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो रब का जिक्र बयान कर रहा है, ये कौन है रब की बड़ाई को बयान कर रहा है।
جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرما دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کی اجازت ہر سب کو عام ہے، بس آپ لوگوں نے جب بھی اس عمل کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی خاص حاجت کی نیت ضرور کرنی ہے۔ آج آپ لوگ اپنی 11 خاص حاجات بھی لے کر بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجات اللہ پاک آپ کی پوری فرما دے گا۔ آپ کی کوئی سی بھی 11 خواہشات ہوں گی یا 11 مقصد ہوں گے، آپ لے کر بیٹھیں، آپ کی 11 کی 11 خواہشات، 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے۔ آج کسی بندے کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، تو وہ بندہ آپ کے لیے وہ گن گن کے پیسے دے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن یہاں تو رب ہے، یہاں رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ ایک ماں اگر ناراض ہو جائے اور جب بچہ اس ماں کو راضی کر لیتا ہے تو اس ماں کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، اپنے جگر سے چمٹا لیتی ہے، خوب پیار کرتی ہے، اور اس کی پھر رضا پوچھتی ہے کہ میرے بچے تو چل اب رضا بتا دے، کیونکہ جب میں ناراض تھی نا تجھ سے تو میں نے تیری طرف نگاہ نہیں کری، میں نے بھی تیرے حقوق ادا نہیں کرے، اب تو مجھے بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری پسند کیا ہے، تو ایک بار اپنے منہ سے بول، تو جو بولے گا آج وہی کھانے کو بنے گا۔ ماں اس طریقے سے لاڈ کرتی ہے، نخرے اٹھاتی ہے، اور جب آپ لوگ اللہ اکبر کہیں گے تو سوچیں رب کی ذات کس طرح سے لاڈ اٹھائے گی، کس طرح سے آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گی، کیونکہ وہ ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ بندہ صرف گمان تو کرے کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ ذات رب کی ہے۔ آج اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو دینے کے بعد جتاتی بھی نہیں ہے، جو دینے کے بعد ذلیل بھی نہیں کرتی، جو دینے کے بعد رسوا بھی نہیں کرتی، جو دینے کے بعد کہتی ہے چل اور مانگ لے، چل اور مانگ، اب تو اور کیا مانگتا ہے مانگ۔ اللہ پاک تو آپ کی جو حاجت ہے وہ تو دے گا ہی، اور وہ اپنے فضل سے بھی آپ کو عطا فرماتا ہے کہ چل تیرے حق میں یہ بھی بہتر ہے تو یہ بھی لے لے، چل تیرے حق میں وہ بھی بہتر ہے تو وہ بھی لے لے، وہ تو تو نے جو اپنے منہ سے مانگا وہ تو میں دوں گا ہی، یہ میری طرف سے بھی لے لے۔ اللہ والوں وہ رب کی ذات ہے، وہ گن کر نہیں دیتی، وہ گن کے نہیں دیتی، انسان گن کر دیتے ہیں، وہ رب ہے گن کے نہیں دیتی، وہ ایسے ہی نواز دیتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ بس ہمارے سمجھنے کا پھیر ہے، ہمیں عقل میں آتی نہیں، ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم جو بھی مانگیں گے وہ آرام آرام سے ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ والوں آرام سے کیوں آئے گا؟ رب تو ایک بار فرما دے کن تو پھر فیکون وہ آ جاتا ہے۔ کیا منہ سلوہ اترا نہیں آسمان سے؟ کیا قوم بنی اسرائیل کو منہ سلوہ میرے رب نے کھلایا نہیں؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے رب کا وہ معجزہ دیکھا نہیں؟ دیکھا ہے۔ بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل تھا، آج اپنا توکل موسیٰ کی طرح کر لو، انشاءاللہ آپ کو نوازا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ اس بات سے بھی اختلاف کریں گے نبیوں کے برابر بھی کہ کسی بندے کا توکل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کے ولی قومی بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، یہ حدیث نبوی ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کے ولی قومی بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار۔ 11 بار کا مطلب یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے آپ نے پڑھ دیا، آرام آرام سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ۔ محبت سے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ جس طرح سے گانے گائے جاتے ہیں نا، گانے گاتے ہیں آپ لوگ، اس طریقے سے محبت سے پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھی جاتی ہے، اذان کی طرح پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہ ہر ایک اللہ اکبر کے عوض اللہ پاک فرشتوں کی فوج اتار دے گا آپ کے پاس۔ یہ ایسا عمل ہے، اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ عقیدت کے ساتھ اللہ اکبر ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کی فوج کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ والوں جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں، فوری طور سے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کیوں کامیاب نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے۔ صحابہ کرام جب رب کریم سے مانگتے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب رب راضی ہو جائے گا
تو یہ خوشیاں، یہ گھڑیاں، یہ حاجات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں لاتا ہے، رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر سے رب راضی، رب کی عظمت بیان کرنے سے رب راضی۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنے حالات کو پیش کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی کامیابیوں کو آپ لوگ سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور جب کوئی انعامات لینے کے لیے جھولیاں پھیلا کر سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے، سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے کامیابی کا آخری راز کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر سے تقدیر ایسے بدلتی ہے جیسے رات دن میں بدلتا ہے۔ اللہ والوں، وقت ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، اپنی خواہشات کو پوری کرانے کا، اپنی حاجات کو پوری کرانے کا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ لوگوں نے رزق اور دولت کے اگر خزانے لینا چاہتے ہیں نا، کامیابی کے راستے اپنے لیے استوار کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کامیابیوں کی منزلات پر چڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی خواہشات بڑی ہیں، اگر آپ لوگوں کے مقاصد بڑے ہیں، تو اللہ والوں محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ پھر رب کو منانے کے لیے کوششیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ لیا، عمل مکمل ہو گیا، بس اب میری قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، پھر اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کرنا، ہر نماز کے بعد کرنے کی کوشش کرنا، پھر دیکھنا اللہ پاک آپ کی مقدر کو کس طرح سے چمکائے گا، اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، کیونکہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہی رہے، میرا بندہ مجھ سے ہی مانگے۔ پھر اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اللہ پاک پر ہی توکل کرنا ہے۔ اللہ پاک آزمائے گا، آپ پر وہ مصیبتیں لے کر آئے گا جس مصیبتیں ہوئے اگر آپ لوگ سب سے پہلے اگر اللہ پاک سے دعا کریں گے، کیونکہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ رب کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کن صورتوں میں آتی ہیں، کیونکہ ہم بھی وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وظائف پڑھنے سے رب کی ذات کس طرح سے آزماتی ہے، اور جب ہم لوگ اس آزمائش میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو چیلنج سے کہتا ہوں، میں کبھی قسم نہیں کھاتا، میں قسم کھانے کا قائل نہیں، لیکن میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر آزمائشوں میں سرخرو ہو گئے نا، آزمائشوں میں اگر پاس ہو گئے، رب کی جو آزمائش ہے ان میں سرخرو ہو گئے، تو کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم دونوں ہی تیرے ہیں، پھر آپ کو وہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ رب کا فضل یہ ہے کہ رب کے انعامات یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ والوں، وظائف کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سوچ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنی سیلری میں کچھ حصہ 1-2% کا رکھ لیں، دیکھیں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے نا، آپ 2.5% کا حصہ رکھ لیں۔ آپ لوگ 1 لاکھ کمائیں گے، آپ لوگ 2,500 روپے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں نہیں دینا، پھر اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اب اللہ کی راہ آپ تلاش کریں گے کہ وہ سفید پوش کون ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، آپ ان کو تلاش کریں گے، آپ ان کو ڈھونڈیں گے، اور پھر آپ لوگ ان کو دے کر آئیں گے، اور آپ لوگ کبھی جتائیں گے نہیں اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ نے فلاں گھر میں فلاں بندے کو دیا ہے۔ مدد کرنی اس طریقے سے ہے، ایک ہاتھ سے کری دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، اور سب سے پہلی شروعات آپ نے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کا بھائی اگر تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو اس چیز کی نوبت نہیں آنے دیں کہ وہ آپ سے مانگے، مانگنے سے پہلے دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حالات خراب ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی گھر سے کہ بھائی کا کام ہلکا چل رہا ہے یا پھر کام نہیں ہے یا پریشانی آنے والی ہے۔ آپ خاموشی سے بالکل جا کے چپ چاپ سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اور کہہ دیں کہ یہ رکھ لیں۔ اب بھلے آپ چھوٹے ہوں گے، بڑا بھائی واپس کر دے گا، بولے گا یار آپ اس طریقے سے دیں، اپنی ماں کے ذریعے دلوائیں،
سب سے بہترین حل یہی ہے اپنی ماں کے ذریعے دلوائیں، کیونکہ ماں پردے رکھتی ہے اپنے بچوں کے، اور جب ماں کے ذریعے سے رزق آتا ہے نا اور بھائی کی طرف جاتا ہے تو وہ ماں بھی ہاتھ اٹھائے گی، وہ ماں بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، اور جب ماں دعائیں کرتی ہیں نا تو مقدر ایسے بدلتے ہیں دنیا تماشا دیکھے گی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا وظیفہ، تیسرا اور آخری عمل آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے؟ اس عمل کو کرنے کے بعد تو آپ یقین کریں اللہ پاک اتنا خوش ہوگا، کیونکہ رب کی یہ دو صفات ہیں اور ایسی صفات ہیں جس سے رب خوش ہوتا ہے۔ جنگ اور جدل میں، جہاد میں جاتے ہوئے رب کی ان صفاتوں کو پکارا جاتا تھا، یا حیو یا حی اللہ یہ پکارا جاتا تھا، یا قیوم اللہ اس طریقے سے پکارا جاتا تھا۔ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے وہ دو صفات ہیں، یہ رب کی وہ دو صفات ہیں جس کو پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے۔ رب کی ذات اتنی راضی ہوتی ہے کہ وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، اور جب رب کی ذات عطا فرما دے تو بندے کو پھر کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑتا، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب اس بندے کے منہ سے کوئی دعا نکلتی ہے وہ دعا عرش الہی پر فوراً پہنچتی ہے، اور اللہ پاک اس دعا کو فوراً سے قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے ان 3 وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب آپ کو بتا دیا، بچوں کی طرح بتایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوا، ہاتھ اٹھا کے اب جو حاجت کرنا چاہتے ہیں، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سارے اچھی صفات، سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، میرے رب کی 99 صفات میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔